لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے مختلف نظریات بنا رکھے ہیں، مختلف باتیں پیش کرتے رہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، رواہ مسلم۔ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کوئی بیماری کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اسی طرح الو کا بولنا اور سفر کے مہینے میں یعنی سفر کے مہینے کے بارے میں جو نظریات ہیں یہ سراسر غلط ہیں۔ تو ایسے کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یعنی مرض کا لگنا اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ مرض کا لگنا خود بخود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مرض کسی اور کو لگ سکتا ہے۔ اسی طرح الو کا بولنا، اس کے بارے میں بھی کوئی اصلیت نہیں ہے کہ کسی گھر میں اگر الو بول پڑے تو وہ اس کا بولنا منحوس ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوگی، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس طرح سفر کے مہینے کے بارے میں جو مختلف توہمات ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ شروع کے جو 13 دن ہیں یہ خصوصی طور پر منحوس ہیں، اور ان 13 دنوں کے بارے میں تو اتنی زیادہ بدشگونی ہے کہ 13 تاریخ کو لوگ کچھ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، پکا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہمیں اس مہینے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد بھی فرما دیا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث بنا لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی وہ کتاب جس کا نام الموضوعات الکبریٰ ہے، تو اس میں انہوں نے ان من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا ہے جو لوگوں میں مشہور ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 69 پہ لکھا ہے یہ بات، لکھیے یہ بات کہ یہ لوگوں نے یہ جو بات پیش کرتے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی لاحق ہوگی، ایسی کوئی اصلیت نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کہ سفر بھی کرنا اس میں مہینے میں جو ہے مناسب نہیں ہے، اس بھی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ان نظریات کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، اس بات کو لوگوں میں پھیلانا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ نظریات، غلط نظریات ختم ہوں۔ جب مسلمان یعنی پاکستان کے لوگ یہ ہندوستان سے جدا ہوئے ہیں، علیحدہ ہوئے ہیں، تو جہاں انہوں نے بہت سی باتیں اور ہندوؤں سے ان سے جو ہے وہ لے کر اس پر عمل کرنا شروع کیا، اس طرح غلط توہمات بھی ان سے لے کر اس طرح سفر کے مہینے میں غلط توہمات لے کر بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، ان چیزوں سے، ان نظریات سے، ان سوچوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سے ان غلط باتوں کو ختم کر کے ہمارے اندر شریعت کا اور اسلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا شوق جذبہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔